دوسرا انعام، جیسے استقامت کی دولت مل گئی، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں اور وہ 7 بشارتیں دیتے ہیں. کتنی؟ 7 خوشخبریاں دیتے ہیں. اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تمہیں اس کی خوشخبری ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو زبان سے پکارو گے ملے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب کی مہمانی کا دسترخوان بچھا ہوگا، تم اللہ کے مہمان بنو گے. یہ 7 بشارتیں ہیں. کس کو؟ ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گیا. استقامت کا اگلا انعام، آج لوگ کہتے ہیں جی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، حالات ٹھیک نہیں ہیں. ذرا غور کیجیے، اس مجمع میں کتنے تاجر بیٹھے ہوں گے، کتنے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے جو کروڑ پتی ہیں، کتنے بڑی جائیدادوں کے مالک بیٹھے ہوں گے. لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایک غریب مزدور بھی یہاں ہوگا، دونوں کے جملے ایک ہوتے ہیں، گزارا اس کا بھی نہیں ہو رہا، گزارا اس کا بھی نہیں ہو رہا، حالات اس کے بھی خراب ہیں، حالات اس کے بھی خراب ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن نے کہا اَلَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر یہ سیدھے راستے پہ استقامت اختیار کرتے، دین اسلام پہ ڈٹے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، رزق کی وسعت، فراخی ان کو مل جاتی. تھوڑا ہوتا تب بھی ان کے لیے کافی ہوتا، زیادہ ہوتا تب بھی ان کے لیے کافی ہوتا. آؤ قرآن مجید سے پوچھو ذرا، تاریخ اسلام کا ایک ایک فرد استقامت کا پہاڑ رہا ہے، خواہ وہ صحابی ہے، تابعی ہے، اہل بیت میں سے ہے، بعد والوں میں سے ہے. استقامت کی لذت اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں دین پہ استقامت کی لذت نصیب فرما، یہ دولت عطا فرما. کیا ہوگا پھر؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے، اپنی نماز لمبی کرے، لیکن جب جماعت کروا رہا ہو مختصر نماز پڑھائے. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مقتدیوں میں کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے. حضرت کا یہ فتویٰ ہے. نماز فجر پڑھا رہے ہیں، کسی نے کہا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں پڑھوں؟ اچھی جہاں قرات ہو، کوئی متقی عالم ہو. کہا یہ مسجد ہے کوفہ کی جامع مسجد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، تشریف لے آیا. وہ فجر کی نماز میں حضرت نے سورہ بقرہ کی 80 آیتیں پڑھی. کتنی؟ 80 آیت. گھبرا گیا، کہتے ہیں یہ کون سی سورت تھی، کیا پڑھا حضرت نے؟ یہ سورہ بقرہ کی ہے. بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں. اگلے دن جس وقت یہ گیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے ہی نماز پڑھنے کے لیے قریب تھے، حضرت نے نماز میں سورہ فیل پڑھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. بس یہ فیل پڑھی، یہ بھاگ گیا. کہتا ہے کل بقرہ تھی گائے والی صورت، اس نے تھکا دیا، آج تو ہاتھی والی صورت ہے، پتہ نہیں یہ کتنی لمبی ہوگی. یہ تعلق تھا قرآن سے، پتہ ہی نہیں کہ سورہ فیل ہے کتنی. پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، حضرت کا تقوی
فتویٰ یہ ہے کہ نماز مختصر پڑھائی جائے، لیکن حضرت کا تقویٰ یہ تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہاں جہاں کوئی عارضہ پیش آ گیا وہ الگ بات ہے، بیماری آتی ہے، حالات پیش آتے ہیں، عموماً 40 سال تک۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کی لذت میں استقامت کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید استقامت کا خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہے سورہ یاسین میں۔